یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 70 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر واپس ہوا فرعون، پھر جمع کیے اپنے سارے داؤ، پھر آیا، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، کم بختی ہے تمہاری، جھوٹ نہ بولو اللہ پر، پھر تمہیں غارت کر دے گا کسی آفت سے، اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔ پھر اختلاف کرنے لگے اپنے کام پر آپس میں، اور چھپ کر مشورہ کیا، بولے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہارے اچھے خاصے چال چلن کو، سو اپنے فن کا انتظام کرو، اور پھر آؤ صف بنا کر، اور آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ بولے اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہوں ڈالنے والے، کہا نہیں تم ڈالو۔ پھر تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے خیال میں آئیں، جادو کے زور سے دوڑ رہی ہیں۔ پھر پانے لگے اندیشہ اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے کہا آپ مت ڈریے، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، اور ڈال دیجئے جو آپ کے دائنے ہاتھ میں ہے، کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا۔ ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادو کا، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں بھی ہو۔ پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں، بولے کہ ہم ایمان لائے رب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات سے چل رہا تھا، وہاں یہ بات گزر چکی کہ موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تو فرعون نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور مقابلے کا دن مقرر ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرعون لوٹا اور اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہیں تیار کر لیا۔ ساحر سب کے سب تیار ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان ساحروں کی تعداد 72 ہے۔ بعض دوسرے اقوال میں 400 سے لے کر 9 لاکھ تک کی ان کی تعداد بتلائی گئی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے ان کی تعداد 72 بتائی ہے، اور یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت کام کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان میں یہ جادوگر آ گئے اپنے وقت مقررہ پر، اور ایک بڑا مجمع بھی اس مقابلے کو اور اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مقابلے سے پہلے چند کلمات ہمدردانہ نصیحت کے کہے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور کہا کہ تمہاری ہلاکت سامنے آ چکی کہ تم ایک سچے نبی کے مقابلے کے لیے آ گئے ہو، اللہ پر افطرا اور بہتان باندھ رہے ہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، اور تمہارا انجام بہت ہی خراب ہونے والا ہے۔ فرعون کے جو جادوگر تھے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ چکے تھے، اس طرح کے ہمدردانہ اور نصیحانہ کلمات ان پر کیا اثر ہو سکتا تھا، مگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نصرت ہوا کرتی ہے۔ ان کے ان الفاظ نے جادوگروں کے دلوں کے اندر ایک بھونچال برپا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سن کر ساحروں کی صفوں میں ایک زلزلہ آ گیا، اور ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اس طرح کے کلمات جو ہمارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پہلے جو جادوگر ان کو بھی جادوگر سمجھ رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کلمات کسی جادوگر کے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ان میں سے اتفاق یہی ہوا، آپس میں پہلے انہوں نے مشورہ کیا کہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ فرعون کے تیار کیے ہوئے تھے اور اسی موقع کے لیے انہیں تیار کیا گیا تھا اور وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے، لہٰذا مقابلے پر ہی ان کی رائے متفق ہو گئی اور انہوں نے مقابلے کرنے کا سوچ لیا، اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس ملک سے یعنی مصر سے نکال دیں اور یہاں پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں، اور تمہارا طور طریقہ جو بہتر ہے اور افضل ہے اس کو یہ مٹا دیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اب اپنے پورے انتظام کے ساتھ اور پورے اپنی تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اور پھر یہ لوگ صف بستہ ہو کر آ گئے تھے، یعنی اپنا رعب ان پر ڈالنے کے لیے۔ ایک خاص اثر ہوتا ہے کہ جب ایک ترتیب کے ساتھ، جبکہ ان کی تعداد بھی جیسے بتایا گیا کہ 72 تھی، تو انہوں نے اپنی صف بندی کر لی تاکہ باقاعدہ ہو کر اپنا رعب ان پر ڈال کر مقابلہ کریں، اور سامنے مقابل جو تھے وہ دو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا، یہ کہا کہ آپ اپنا حربہ دکھائیں گے یا ہم اپنا حربہ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنا حربہ کرشمہ دکھائیں، تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دیں جو بڑی تعداد میں تھیں، بیک وقت زمین پر ڈال دیں، اور سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ جادوگروں کا یہ جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی، دیکھنے والوں کو یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، حقیقت میں یہ نہ سانپ تھیں، سانپ نہیں بنی تھیں، اور اکثر جادو اسی قسم کے ہی ہوتے ہیں کہ جو نظر بندی کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اچانک یہ صورتحال دیکھی تو ان پر ایک خوف طاری ہوا
جسے انہوں نے اپنے نفس کے اندر چھپائے رکھا، اور یہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا، بلکہ اس وقت مجمع کے اوپر اس کا ایک اثر طاری ہو گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ نبوت و رسالت والا جو معاملہ ہے وہ کہیں مغلوب نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آپ اس پر اطمینان رکھیں اور اس سے خوف زدہ مت ہوں، اور اگلی آیت میں فرمایا گیا لا تخف، یہ کہہ کر ان کے دل کے خوف کو دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ کے دائنے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ اس کو ڈال دیجئے، مراد وہ عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہاں عصا کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اس جادو کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، اور جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دیجئے، وہ ان کے سانپوں کو سب کو نگل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا اور وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور سب سانپوں کو جو انہوں نے جادو کے زور سے بنائے تھے ان سب کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جب ان کے خیالی سانپوں کو نگل لیا، تو چونکہ وہ لوگ جادوگر جو تھے وہ جادو کے ماہرین تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو جادو تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش ہوا اس کے جواب میں وہ جادو ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ بعض روایت حدیث میں آتا ہے کہ ان جادوگروں نے اپنے سجدے کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ نہیں کرا دیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا کیوں کہا؟ جب یہ مقابلہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاری ہونے والا تھا اور میدان کے اندر سب جمع ہو چکے تھے، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بے فکری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہل کرنے کا کہہ دیا۔ اب یہاں یہ مراد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں جادو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو مقابلے کے لیے تو وہی آئے تھے اور مقابلے کا کہا بھی انہوں نے تھا۔ اس لیے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ پہلے اپنا کرشمہ یا تدبیر جو ہے وہ ظاہر کریں اور دکھائیں، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے، تو اس کا شریفانہ اور ایک مہذبانہ جواب تو یہی تھا کہ جب انہوں نے پہل کی کا اشارہ کر دیا تھا تو اس کے جواب میں انہیں بھی مہذبانہ اور شریفانہ انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں حکم دینا چاہیے کہ وہ ابتدا کر دیں۔ اور اس کے اندر پھر یہ حکمت بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ اپنا سب ظاہر کر دیتے، اپنا جادو ظاہر کر دیتے، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کے اس جادو کا جواب ہوتا اور حق کا ظہور پھر اس طریقے پر ہو جاتا۔ تو یہ حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کی ان کو پہل کرنے میں کہ فرعون جو ہے وہ اپنا کرشمہ پہلے ظاہر کریں، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنا معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔